السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و مکرم و قابل احترام ماں اور بہنوں، قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے تمہید کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور آج تمہید کی آخری کڑی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے ہم قیامت کی نشانیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ تمہید بھی ہمارے لیے بہت ضروری تھی۔ اور آج ہماری تمہید کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ علامات قیامت کی تعین کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے۔ یعنی کوئی علامت ہے تو اس کو کسی پر فٹ کرنا، یا یہ کہ قیامت کی نشانیاں کیسے ثابت ہوں گی، نشانیوں کے بارے میں کس پر اعتماد کیا جائے گا، یہ ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کی تعین میں صرف قرآن اور صحیح حدیثوں پر اکتفا کیا جائے گا۔ وہی نام ہے کتاب و سنت کا، قرآن و حدیث کا، لہذا قیامت کی نشانیوں پر جو بیان کرنے میں وحی پر اعتماد کیا جائے گا، قرآن اور صحیح حدیث۔ خواب کے ذریعے سے یا قیاس کے ذریعے سے یا اجتہاد کے ذریعے سے کوئی نشانی ثابت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کا دار و مدار وحی پر ہے۔ لہذا وحی کے ذریعے ہی قیامت کی نشانیوں کی تعین کی جائے گی۔ خواب، منام یا قیاس یا اجتہاد، اس کے ذریعے سے کوئی قیامت کی نشانی ثابت نہیں ہوگی۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز مروی ہے تو وہ قابل حجت ہے، کیونکہ غیبیات سے متعلق جو بھی صحابہ کرام نے روایت کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ عقل سے کوئی چیز بیان نہیں کرتے تھے۔ اگر صحابہ کرام سے کوئی بات منقول ہے اور صحیح سند کے ساتھ، اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب یہی ہوگا جو محدثین نے بیان کیا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے اسے سنا ہے، اور لہٰذا وہ حجت ہوگا اور اس پر اعتماد کیا جائے گا۔ لیکن شرط یہ کہ صحیح سند سے صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ اگر صحیح سند ثابت نہیں ہے تو اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ البتہ وہ صحابی جو اہل کتاب سے روایت کرنے میں معروف ہیں، اگر ان کا کوئی شاہد نہیں ہے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے اہل کتاب سے لیا ہو، اہل کتاب سے بیان کیا ہو، اور لہٰذا اہل کتاب کا جو عمل ہے یا ان کی جو شریعت ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی کہ صحابہ کرام سے بھی اگر کوئی بات قیامت کی نشانی سے متعلق صحیح سند ثابت ہے تو وہ بھی حجت ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام وہی بات بیان کریں گے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، کیونکہ اس میں اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ وہی پر اس کا دار و مدار ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو علامات کتاب و سنت سے ثابت ہو جائیں ان پر ہمارے لیے ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، گرچہ وہ ہماری محدود عقل کے اندر نہ سمائے۔ چاہے یہ تمام مسئلوں کے اندر ہے، یہ دین کی تمام باتوں کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہماری عقل کے اندر چاہے وہ آئے یا نہ آئے، ہمارے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ عقل محدود ہے، عقل مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور یہ دین ہے اللہ رب العالمین کا۔ لہذا دین کے اندر جو بھی بات بیان کی گئی اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، کیونکہ یہ غیب ہے، غیب سے متعلق ہے، ہماری عقل محدود ہے، عقل میں ساری باتیں نہیں آ سکتی ہیں، اور اگر عقل ہی دار و مدار ہوتا تو آسمان سے شریعت کیوں بھیج جاتی؟ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کیوں بھیجتا؟ اس کا مطلب یہ کہ عقل یہ معیار نہیں ہے، عقل یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے،
کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، استنباط کے لیے، اور اس کتاب و سنت کے اندر جو اللہ نے باتیں بیان کی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، اور دیگر جو صحیح چیزیں ہیں ان کو پرکھنے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی۔ عقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بات آپ کے عقل کے خلاف ہو اور وہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر موجود ہم اس کا انکار کر دیں۔ عقل کے کام کرنے کا ایک پیمانہ ہے اور اس طریقے سے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے موبائل ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ موبائل جب فلائٹ میں آپ جاتے ہیں تو موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسی عقل کا مسئلہ بھی ہے، غیبیات سے جو متعلق چیزیں انسان کی عقل کے اندر نہیں آ سکتی ہیں، لیکن ہمارے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، پہلی خوبیوں میں سے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، لہذا ساری چیزیں غیب سے متعلق ہیں، ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دجال آئے گا تو آئے گا، یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، اس کا انکار کر دیں کہ بھائی ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں یا دجال کہاں ہے، مغرب سے سورج کیسے نکلے گا، یہ چیز ہماری عقل کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ بات آئے نہ آئے یہ عقل ہمارے دار و مدار نہیں ہے، وہ اس رب کا فرمان ہے جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، ہماری عقل کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا۔ لہذا جو بات قرآن اور صحیح حدیث ثابت ہو جائے اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یا عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ علامات قیامت صرف شر ہیں اور انہیں لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ علامات خیر بھی ہو سکتی ہیں اور شر بھی ہو سکتی ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ہمارے نبی کی بعثت خیر، بہت بڑا خیر، اور بیت المقدس کی فتح، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مہدی علیہ السلام کا خروج، یہ ساری خیر ہیں، یہ سب خیر کی چیزیں ہیں۔ اور اس طریقے سے کچھ شر بھی ہیں، جیسے زنا کی کثرت ہے، دجال کا نکلنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اور چیزیں ہیں، تو اس میں کچھ شر بھی ہیں اور کچھ خیر بھی ہیں۔ لہذا ایک ہی زاویے سے ساری نشانیوں کو دیکھنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ چھٹی بات یا پانچویں بات یہ ہے کہ کوئی نشانی جو ثابت ہو جائے قرآن یا حدیث سے، اس کو کسی واقعے پر یقین اور وثوق کے ساتھ فٹ کرنا درست نہیں ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ ہم نشانیوں کو فرداً ایک ایک واقعے کے اوپر فٹ کریں، بلکہ تمام نشانیوں کو عام رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ہے کہ وقت دور نہیں جب عراق کے پاس تولی جانے والی کوئی چیز اور پیسہ نہیں آئے گا، یعنی کوئی چیز نہیں آئے گی، نہ پیسہ آئے گا، نہ کھانے پینے کی چیز آئے گی، کوئی چیز نہیں آئے گی۔ تو اس علامت کو جب عراق پر امریکہ کی طرف سے سن 1990 میں پابندی لگائی گئی تو اس پر بعض لوگوں نے چشمہ کیا، بعض لوگوں نے اس پر چسپاں کیا۔ احتمال کی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن وثوق کی بنیاد پر کہنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ اندھیرے میں تیر مارنے والی بات ہے، رجم بالغیب کے تعلق سے ہے۔ لہذا یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ تعین اور تصریح کی ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے ثواب دید پر جس حادثے پر چاہتا ہے اس نشانی کو چشمہ کر دیتا ہے، یعنی اس واقعے کو یا اس نشانی کو جس واقعے کے بارے میں چاہو اس کو چسپا کر دیا کہ ہمارے نبی کی حدیث اسی شخص کے تعلق سے ہے یا اسی واقعے کے تعلق سے یا اسی ملک کے تعلق سے ہے، حالانکہ وہ عام بات ہوتی ہے۔ لہذا اس کو کسی ایک کے ساتھ خاص کر دینا، کسی ایک واقعے سے خاص کر دینا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اسے عام رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کے ساتھ پریشانی آئے اور اس سے بڑا اور واقعہ رونما ہو جائے، لہذا وہ واقعہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ قیامت کے کسی نشانی کو کسی ایک فرد یا کسی ایک شخص کے ساتھ یا کسی واقعے کے ساتھ یہ یعنی تعین کے ساتھ کہہ دینا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر قرائن بالکل واضح ہوں، علامات بھی پائی جا رہی ہوں اور معاملے میں کسی شک اور ریب کی گنجائش نہ ہو تو اسی صورت میں کسی معین واقعہ یا حادثے پر اس پیشین گوئی کو چشمہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس طرح کے ہو بہو دوسرے واقعات پر بھی اس پیشین گوئی کو چشمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں دکھائی دیتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبیلے ثقیف میں سے ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا۔ مبیر یعنی سفاک، قاتل، خونی، لوگوں کا قتل عام کرنے والا۔ عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے حجاج بن یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا، البتہ مبیر تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ مبیر یعنی سفاک، قاتل، قتل کرنے والا۔ تو حجاج بن یوسف سے بہت ساری خطائیں ہوئیں، اس نے بہت سارے صحابہ کرام کو قتل کیا، تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن زبیر کو بھی قتل کیا اس نے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ ہم نے کذاب تو دیکھ لیا، اور کذاب سے ان کی مراد تھی مختار بن عبید الثقفی، انہوں نے مراد لیا تھا کیونکہ بہت جھوٹ بولتا تھا، سب سے قبیح بدتر جھوٹ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے پاس جبریل امین آتے ہیں۔ تو اس حدیث پر علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث میں کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید الثقفی اور مبیر سے مراد حجاج بن یوسف ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس بات کو بیان کیا۔ تو اگر کوئی ایسی حدیث ہے، کوئی ایسی نشانی ہے اور قرائن بھی بالکل موجود ہیں اور اس طریقے سے اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی معین واقعہ، کسی معین حادثے پر اس پیشین گوئی کو چشمہ کیا جا سکتا ہے، اور تو اسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ نے اسے حجاج بن یوسف مراد لیا کیونکہ وہ قاتل تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت اس نے قتل کیا، صحابہ کرام کا قتل عام کیا، اس نے بہت زیادہ صحابہ کو قتل کیا، لہذا اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس پر چشمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ اس سے بھی بڑا مبیر ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا بھی کوئی کذاب پیدا ہو سکتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور بعد میں اگر کوئی آتا تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا، بعد میں آنے والے کسی حادثے پر بھی اس کو ہم فٹ کر سکتے ہیں، چشمہ کیا جا سکتا ہے اگر قرائن ایک دم واضح ہوں، تو اس طریقے کی بات بھی ہے کہ اگر کوئی نشانی ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے تو اسی صورت میں اس پر فٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کا احتمال برقرار رہتا ہے کہ ممکن ہے قبیلہ ثقیف کے اندر اس سے بھی بڑا کوئی کذاب پیدا ہو اور کوئی بڑا سفاک اور قاتل بھی پیدا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی علامت کے ظاہر ہو جانے کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے نشانیاں واقع ہو جائیں اور قیامت بہت دور ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح ہیں، اور آپ نے شہادت اور درمیان کی انگلی کو ملایا، حالانکہ دونوں بہت قریب ہے، یہ دونوں انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی بہت قریب ہیں، تو آپ نے کہا کہ میری بعثت اور قیامت دونوں اس طریقے سے قریب ہیں۔ اتنی قربت کے باوجود بھی آج 1440 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تو قیامت قریب ہے، قیامت واقع ہوگی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ضروری ہے کہ کوئی نشانی پائی جائے تو اس نشانی کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے۔ جی، تو یہ بھی انسان کو ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ کوئی نشانی ظاہر ہونے کے بعد یہ ضروری کہ فوراً اسی وقت قیامت قائم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس نشانی کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت وقت ہو، مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ سب، اور دجال نکلے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، تو ایسا نہیں کہ دجال نکل گیا تو فوراً قیامت قائم ہو گئی، یا اس طریقے سے یاجوج ماجوج آگے تو فوراً قیامت قائم ہو گئی، یا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آگے اوپر سے نیچے تو فوراً قیامت قائم ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ان کے بعد بھی دنیا کتنی دنوں تک باقی رہے گی اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ سب علامات ہیں، نشانیاں ہیں، اور اس کے بارے میں صحیح تعین کے ساتھ، تحدید کے ساتھ ہم کوئی نہیں بتا سکتا کہ اتنے دن تک، اس کے بعد بھی دنیا قائم رہے گی، اتنے سالوں تک۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ جو سیدھے سادے مسلمان ہیں یا اس طریقے سے نئے مسلمان ہیں، کم علم ہیں اور انہیں باریکیوں کا علم نہیں ہے، تو ایسی علامات بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ جی، علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق بیان کرو، کیا تمہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہو؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ عنہ کے اس قول کو بیان کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کی عقل سے بعید کوئی حدیث سناؤ گی تو فتنہ ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، تو ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہے
اور ان کو ان تمام تفصیلات کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ انسان تمام تفصیلات کو، تمام علامات کو اور تمام چیزوں کو ہر ایک کے سامنے یا عوام کے سامنے جا کر کے پیش کرے۔ عوام کو سیدھے سادے جو مسائل ہیں، جو روزمرہ کے مسائل، پیش آنے والے مسائل، ان کو ان کے سامنے بیان کر دیجیے، ان کے لیے کافی ہے۔ البتہ باریکیوں میں، گہرائیوں میں ان کے لیے بیان کرنا یا جانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہوتی ہے اور پھر انسان کے پاس چونکہ زیادہ علم نہیں ہوتا، اس لیے ہو سکتا ہے لا علمی میں وہ انکار کرتے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، نہیں مانیں گے۔ اس لیے اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے کہ باریکیاں اور بڑی بڑی باتیں اور جو گہرے مسائل ہیں ان مسائل کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں، اور ایسی فلسفیانہ باتیں ہوں، منطقی باتیں ہوں کہ عام لوگوں کے ذہن میں وہ ساری باتیں نہ آ سکیں، تو ایسی چیز سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ عقل سب کی برابر نہیں ہوتی ہے اور پھر ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو گہرائی میں جا کر کے سب کے سامنے بیان کرنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ علامات قیامت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے اور عمل وغیرہ چھوڑ دے اور اسباب نہ اختیار کرے، کیونکہ جو اسباب ہیں قیامت کی، جو نشانیاں ہیں، وہ قدری اور کونی ہیں جو لامحالہ ہوں گی، اور ہم شرعی اور دینی طور پر مکلف ہیں ہم عمل کے مکلف ہیں کہ ہم دین پر عمل پیرا ہوں، اور یہ جو قیامت کی نشانیاں یہ جو ہے کونی ہیں، یعنی لامحالہ وہ چیز واقع ہوں گی، کب واقع ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ چیز واقع ہوگی، تو ہم اللہ کی طرف سے مکلف ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ جیسے لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی تقدیر پر بھروسہ کر لیجئے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو یہ کہنا قطعاً صحیح نہیں کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ غریب رہیں گے؟ نہیں، آدمی نہیں جانتا، انسان کو اللہ رب العالمین نے محنت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے شریعت کا بھی معاملہ یہی ہے۔ مہدی علیہ السلام آ گئے تو اب ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ہم بھروسہ کر لیں، نہیں، اس کے زمانے میں بھی شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل ہوگا۔ جی ہاں، پکے سچے مسلمان ہوں گے، موحدین ہوں گے حضرت عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت شرک نہیں رہے گا، کفر اور بدعت نہیں رہے گی، ساری دنیا کے لوگ مسلمان رہیں گے اور ایک دم سب کا ایک ہی نام رہے گا مسلمان۔ ابھی جو ساری چیزیں ہیں علامات کے طور پر، پہچان کے طور پر، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ سارے لوگ شرک بدعت کو چھوڑ دیں گے، سب کا عقیدہ ایک، سب کا منہج ایک، سب کا طور طریقہ ایک، تمام چیزیں ایک ہو جائیں گی، اس لیے وہاں صرف مسلمان یہ نام چلے گا۔ آج جو ہے یہ صرف پہچان کے لیے ہے، تمیز کے لیے، اور یہ ضروری ہے، پہچان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں، ان کے یہاں کفر اور شرک ہے، وہ بھی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور مسلمان میں شامل ہیں عمومی طور پر، لہٰذا ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، عمومی طور پر یہ بات کہی جائے گی، لیکن آپ کا عقیدہ اور منہج کیا ہے اس کو جاننے کے لیے یہ بتانا پڑے گا کہ ہم سلفی ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور نہج پر ہیں، جیسے یہ ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے تو کوئی اصطلاح نہیں تھی، سب مسلمان سب اس طریقے کا، لیکن جب مدینے کے اندر آئے تو ضرورت کے تحت مہاجر اور انصار کی اصطلاح آئی، ایسے ہی اصطلاح رہے گی۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا مخبتین، قانتین، متقین، یہ سب اصطلاحات ہیں۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے یہ ضرورت کے تحت ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ اس چیز کو کہتا پھرے، لیکن یہ کہ ضرورت کے تحت جہاں ضرورت ہوگی وہاں انسان اس کو بیان کرے گا، اور واضح ہے، بیان کرنا ضروری ہوگا تاکہ تمیز ہو، پہچان ہو۔ جی ہاں، کچھ لوگ قبولیت عام کے لیے، شہرت کے لیے اس کو بتانے سے گریز کرتے، نہیں بتاتے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ جب حق وہی ہے تو حق کو چھپانا اور اس کو اظہار کرنے میں کس بات کا شک اور شبہ اور کس بات کا خوف انسان کو؟ اگرچہ قبولیت نہیں ملے گی، شہرت نہیں ملے گی، ہمیں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس حق پر، اس منہج پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہم کو قائم رکھے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لوگوں کی ہمیں رضا نہیں چاہیے، اللہ کی رضا ہم کو چاہیے، اس لیے بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا، ہمارا منہج کیا ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے بیان کرنا لوگوں کے سامنے، یا بطور خاص جب اس کی ضرورت ہو۔ جی ہاں، تو یہ کیا ہے، اس زمانے میں، مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو کسی نشانی کے دیکھ لینے کے بعد عمل سے رک جانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کی
کہ اس پر تکیہ کر لینا اور بھروسہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ قیامت تو اچانک آئے گی اور جمعہ کے دن آئے گی۔ رہی نشانیاں تو ان کا مقصد صرف کیا ہے؟ اس بڑے حادثہ کی پیشگی اطلاع دینا ہے۔ کون سا بڑا حادثہ؟ دنیا کا ختم ہو جانا، تاکہ لوگ پہلے سے متنبہ ہو جائیں اور اس کی تیاری کر لیں۔ قیامت کی نشانیوں کے بتانے کا ایک عظیم مقصد لوگوں پر حجت قائم کرنا بھی ہے، تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں قیامت کا علم تھا ہی نہیں، وہ تو اچانک آ گئی، ہمیں اس کی تیاری کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس قسم کے آزار سے کیا ہے؟ بچنے کے لیے قیامت کی نشانیاں بتائی گئی کہ آدمی پہلے سے تیاری کرے، قیامت آنے والی ہے۔ صحابہ کرام ہمارے بھی سے پوچھتے تھے قیامت کب قائم ہوگی، تو ہمارے پوچھتے تھے تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ایک صحابی تشریف لائے اور کہا قیامت کب قائم ہوگی، تمہارے بھی نے پوچھا کہ اس کے لیے کیا تیاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ تیاری صرف یہ کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور کوئی ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے پاس تھا عمل۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا سوال کرنے والے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اگر زکوٰۃ میں فرض تھی؟ یا اور دیگر خیر اور نیکیاں اور عبادات سب کرتے تھے۔ وہ تو نوافل کے اور مستحبات کے اور تمام خیر کے پابند تھے وہ لوگ، صحابہ کرام سب سے افضل لوگ انبیاء کرام کے بعد اس کائنات کے اندر۔ لیکن اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے جو احسانات ہیں، ان کے سامنے اپنے انعامات کو حقیر جانتے تھے۔ ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ نماز نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ختم اس کا مطلب نہیں ہے۔ جی ہاں، تو ہمارے نبی نے کہا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا وہ بھی اس کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات سے اسلام لانے کے بعد کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کو اسی کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اور ہم ابو بکر، اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، ان سے محبت ہے، اگرچہ ہمارے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ بھی ایک عمل ہے محبت کرنا، یہ قلبی عمل ہے، دل کا عمل ہے۔ لہذا اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ سے محبت جنت میں جانے کی ضمانت ہے، ایک سبب ہے، سمجھ لیجیے کہ انسان اگر صحابہ سے محبت کرتا ہے تو یہ دین ہے اور ایمان ہے، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا جو صحابہ سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، جو صحابہ سے جو ہے نفرت کرے گا یا ان سے بغض رکھے گا۔ جی، لہذا قیامت تو آئے گی ہی، اور اس لیے بتایا گیا تاکہ انسان اس کے لیے تیاری کرے، عمل کرے، اس پر بھروسہ نہ کر لے۔ یہ اس لیے قیامت کی نشانی اللہ رب العالمین نے بتائی کہ انسان یہ نہ کہے کہ بھی قیامت تو اچانک آ گئی، ہمارے پاس کوئی وہ نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بھئی یہ سب نشانیاں ہیں، لہذا نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقریباً 10 باتیں ہیں جو ہم نے اس کے اندر بیان کی ہیں۔ یہ علامات قیامت کی تعین کے تعلق سے جو سلف صالحین کا صحیح موقف ہے اور ان کا منہج ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے براہ راست قیامت کی نشانیاں ہم بیان کرنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔